خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نہ کردہ کار امتی یا نبی۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی یہ خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی بس آمد ہے، غالباً 4 سے 5 دن رہ گئے ہیں جب اس مبارک مہینے کا آغاز ہو جائے گا۔ اس کے آغاز میں تو 4 سے 5 دن باقی ہیں، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس کی آمد سے کئی دنوں پہلے ہی ہم بہت ساری تیاریوں کا آغاز کر دیتے ہیں اپنے لیے۔ ہم چاہے وہ راشن کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ تیاریوں کے اعتبار سے ہو، حتیٰ کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہم عید کی تیاریوں کا آغاز بھی کر دیتے ہیں۔ پھر ایک ماحول بھی بن جاتا ہے، ہم مسجدوں میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تراویح کے بینرز آویزاں کر دیے گئے ہیں، سڑکوں پر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں پر قرآن مجید فرقان حمید کو تفسیر کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے، کہیں پر 10 روزہ نماز تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ الغرض رمضان آنے سے کافی پہلے سے ہم اس کے استقبال میں لگ جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں اور ایک ماحول سا بن جاتا ہے۔ ناظرین یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جہاں اس ماہ مبارک کی آمد سے قبل ہم اپنے لیے اتنا سارا کچھ کرتے ہیں جو کہ بہت اچھا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے، لیکن وہیں پر ہمارے بہت سے ہم وطن، ہمارے بہت سے ہم مذہب ایسے بھی ہیں جو اس ماہ مبارک کی برکات سے اس طور استفادہ نہیں کر پاتے جس طرح سے ہم اور آپ کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے اس سال، چونکہ ہم الحمدللہ ہر سال ہی یہ کوشش کرتے رہے ہیں اور اس سال پہلے سے بڑھ کر کوشش کرنی ہے ہم نے کہ یہ جو پریشان حال لوگ ہیں، یہ جو ہمارا پسماندہ طبقہ ہے، یہ جو انڈر پریولیج طبقہ ہے، ہمیں اسے بھی اپلفٹ کرنا ہے، ہمیں اسے بھی زندگی کی دوڑ میں شامل کرنا ہے، ہمیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے تاکہ اس ماہ مبارک میں کم از کم اس ماہ مبارک میں تو یہ خوش دلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ عبادات کا اہتمام کر سکیں، ان کے بچے بھی خوش ہوں کہ چلیں اب وہ مہینہ آنے والا ہے کہ سال کے باقی 11 ماہ تو ہم پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، لیکن کم از کم اس مہینے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی جو ہے وہ ہمارے لیے انتظام کرتے ہیں، ہمارا انسلام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں ہم بہتر انداز میں اپنے روز و شب گزار سکیں گے۔ ہمارے پاس سحریوں کا اہتمام بھی ہوگا، افطاریوں کا اہتمام بھی ہوگا، دیگر معاملات بھی بہتر ہوں گے۔ جب عید کا مہینہ قریب آئے گا، جب عید کا وقت قریب آئے گا، تب ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بچوں کے لیے جو عیدیاں ہیں ہم اس کا بھی انتظام کر پائیں گے، ہم جو بچیاں ہیں ہمارے ان کے لیے تحائف کا اہتمام بھی کر پائیں گے۔ عید کے بعد، عید کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بالخصوص شادیوں کا سیزن آ جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ کچھ اناؤنسمنٹ ہے، وہ بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ تو الغرض اب وہ مہینہ آ چکا ہے کہ جہاں پر عبادات کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو ہمیں بھی چیریٹیبل ورک کو کئی گنا اب بڑھانا ہے۔ جہاں پر ہم فرائض کی ادائیگی میں بہت زیادہ دل جمعی دکھاتے ہیں کہ بس اب ہم نے کسی بھی فرض کو ترک نہیں کرنا ہے، جہاں پر ہم نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، سنتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، وہیں پر اس خیر کے کام کو، اس فلاح کے کام کو بھی ہم نے آگے لے کر چلنا ہے اور پہلے سے بہتر انداز میں آگے لے کر چلنا ہے۔ آج اسی حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کی جانب سے جو مختلف شعبہ جات ہیں وہ سارا سال فعال رہتے ہیں، چاہے وہ غریبوں کو کھانا کھلانا ہو، چاہے وہ خواتین کی امپاورمنٹ کا شعبہ ہو، چاہے وہ پانی کی فراہمی ہو۔ یہ تو وہ پروجیکٹس ہیں جو سارا سال الحمدللہ جاری رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دیگر بہت سے پروجیکٹس ہیں جو نیڈ بیسس کے اوپر کریٹ ہوتے ہیں اور پھر ہم اس کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ ترکیہ میں ایک بہت ہی اندوناک زلزلہ آیا، تب بھی آپ نے دیکھا کہ KGN نے آگے بڑھ کر اس کے لیے بھی کام کیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر ملک پاکستان میں بھی کوئی قدرتی آفت خدا نہ خواستہ آ جائے تو اس میں بھی KGN کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ صف اول میں رہ کر اپنا کردار ادا کرے، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی سیلاب کی تباہ کاریاں تھیں۔ اس سے پہلے 2012 میں بھی پاکستان میں سیلاب، اور پھر 21-22 میں تو متواتر 2 سال یہ سلسلہ رہا۔ تو الحمدللہ کوئی بھی اس طرح کا اگر سانحہ خدا نہ خواستہ ہوتا ہے تو الحمدللہ ہم اس کے لیے بھی آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں۔ باقی تمام شعبہ جات بھی الحمدللہ فعال ہیں، لیکن ابھی خصوصی طور پر ہم 3-4 حوالوں سے آپ سے اپیل کر رہے ہیں۔ اس میں ایک راشن پیک کی فراہمی کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے اس ماہ مبارک میں کسی ایک خاندان کو 1 ماہ کے لیے راشن فراہم کر دیا جائے،
جو کہ 6 سے 8 افراد پر مشتمل ایک گھرانے کے لیے کافی ہوگا، جس میں خشک غذائی اجناس بھی ہوں گی، خوردنی تیل بھی ہوگا، اس میں دالیں، چاول، آٹا اور جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں راشن کے اعتبار سے وہ اس میں شامل ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے تعاون کریں تو آپ نے 10,000 پاکستانی روپوں کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں کسی ایک فرد کو ایک دن کا روزہ افطار کروایا جائے آپ کی جانب سے، اور اس رات کا کھانا بھی کھلایا جائے، اسے عشائیہ بھی کروایا جائے، تو اس کے لیے آپ نے 400 روپے کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، جس طرح میں نے ابھی بات کی آپ سے کہ رمضان کے فوراً بعد شادیوں کا سیزن بھی ہوتا ہے، تو اگر آپ کسی غریب اور نادار بچی کی شادی میں کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے محض 50,000 روپے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ پانی کے حوالے سے اپیل بھی ہے کہ 35,000 روپیز میں آپ کسی علاقے میں ایک اسمال ہینڈ پمپ لگا سکتے ہیں، پاکستان کے کسی علاقے میں جہاں پر پینے کا صاف اور میٹھا پانی دستیاب نہیں ہے۔ اور فوٹیجز ہم دیکھتے ہیں، ہمارے نمائندے بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں پر صورتحال اس قدر دگرگوں ہے اور وہاں پر مشکلات کا شکار ہماری مائیں بہنیں زیادہ ہیں، انہیں دور دراز کا سفر طے کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ گڑھوں میں پانی بھر کر وہاں سے لے کر آتی ہیں۔ زندگی ان کے لیے بہت مشکل ہے، ویسی نہیں ہے جیسے ہماری اور آپ کے۔ بہرحال ناظرین، اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی آپ کو پروگرام میں وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے۔ اکاؤنٹ ڈیٹیلز اس وقت اسکرین پر موجود ہیں، ہمارے IBN نمبرز بھی موجود ہیں، آپ چیک ٹرانسفر کر سکتے ہیں، بینکرز چیک بھیج سکتے ہیں، پے آرڈر۔ آپ اگر ہماری ویب سائٹ پر جائیں تو سامنے آپ کو پورٹل دکھے گا، آپ اس پر کلک کر کے ویزا اور ماسٹر کارڈ سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ الغرض رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کرتے ہوئے آپ اپنی رقوم ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ کے نمبرز بھی ہیں، ہاٹ لائن نمبرز بھی، آپ چاہیں تو پروگرام میں لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں، بات بھی کریں گے پروگرام میں، یا جو جانکاری ہم دے پا رہے ہیں اس سے ہٹ کر مزید آپ نے جاننا ہو تو ہمارے نمائندے 24 اسسٹ کرنے کے لیے موجود ہے۔ کال ملائیں اور جس بھی شعبے کے حوالے سے آپ کو جانکاری چاہیے ہو ان سے پوچھ کر بالکل آپ اس شعبے میں اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں پروگرام میں بتاتا رہوں گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک پینل بھی، خوبصورت سا پینل بھی موجود رہتا ہے جن سے ہم بات کرتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، اس میں عالم دین بھی ہوتے ہیں، کبھی سماجی شعبے سے نمائندگی ہوتی ہے۔ ثنا خان مصطفیٰ ابھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں، تو آج بھی حسب روایت ایک بہت ہی خوبصورت اور شاندار پینل ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں ARY QTV کا ایک پرومیننٹ چہرہ، عالم اسلام کے، مطلب یوں کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ جانے پہچانے عالم دین، بہت اچھی گفتگو کرنے کا سلیقہ آتا ہے، اللہ نے ذہن بھی اچھا دیا ہے اور ذہن و زبان میں جو کنیکشن ہے وہ بھی خوب ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ زیغم علی گردیزی صاحب۔ علامہ صاحب خیر مقدم ہے آپ کا، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ کرم، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آپ سے اگلے 2 گھنٹوں تک ہمارا جاری رہے گا۔ علامہ صاحب کے ساتھ ہی ایک نوجوان عالم دین ہے، کریئر کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن بہت اچھی گفتگو یہ بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے، اسے برتنے کا سلیقہ بھی جانتے ہیں۔ علامہ سید عبدالباسط گردیزی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ آپ پہلی مرتبہ آج ہمارے ساتھ نشریات میں حصہ بنے، سو تھینک یو ویری مچ، بہت اچھا لگا کہ آپ جیسے نوجوان عالم دین بھی آ رہے ہیں اور لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ آپ جیسے لوگ بھی بنیں گے۔ اصل میں نوجوانوں کو زیادہ نوجوانوں سے یوں کہہ لیجیے نا کہ وہ آسانی کے ساتھ ان کی بات سمجھ سکتے ہیں، یوں ہیں، تو انشاءاللہ آپ سے بھی گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ ایک ہمارا نوجوان ثنا خان، ماشاءاللہ بہت اچھی آواز، اچھا لہن، اچھا انداز اور ادائی بھی بہت خوبصورت، جو آج کے نوجوانوں میں نسبتاً کچھ مفقود ہوتی جا رہی ہے، کچھ کم دکھتی جا رہی ہے، لیکن یہ ایک ایسا نوجوان ہے جو باادب ہے، بردبار ہے، تواضع والا ہے۔ ہمارے ساتھ حسان عزیزی موجود ہے۔ حسان کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تو چونکہ اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز تو ہو ہی چکا ہے، لیکن گفتگو کا باقاعدہ آغاز میں چاہتا ہوں کہ ایک حمد باری تعالیٰ پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور پھر آپ کی جانب سے اور پھر ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں، میں کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت
رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں، باغ کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، باغ کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں، پھر تو میری ماں کو توانائی عطا کر، پھر تو میری ماں کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میرے اللہ، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ کیا کہنے بھائی، سلامتی کی دعائیں حسان آپ کے لیے، ماشاءاللہ میں بندہ عاصی ہوں، میرے نبی کی دعائیں ہیں یہ، میرے خدا کی عطائیں ہیں یہ کہ خشک مٹی کا کھی خرابی حیات بن کر کھنک رہا ہے، یہ میرے نبی کی دعائیں، میں بندہ عاصی، کیا کہنے۔ علامہ زغم علی گردیزی صاحب آپ کی جانب، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، جس طرح سے میں نے انٹرو میں بات کی کہ ہم تمام چیزوں میں اہتمام کا انتظام بڑھاتے ہیں، تو کیا ہمیں خیر کے کام میں، فلاح کے کام میں بھی اس چیز کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وہ شکر ہے عمران بھائی، ایک مسلمان کے لیے تو پورے سال کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں پھر سے رمضان عطا فرمائے، کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کی ایک ایک ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے رحمتیں، برکتیں، بخششیں، مغفرتیں لے کر آتی ہے۔ ہر ساتھ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں اور نوازشوں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ تو اب ہم اندازہ کریں کہ کوئی دنیاوی معمولی کام ہوتا ہے تو اس کے لیے کتنا اہتمام کیا جاتا ہے، تیاری کی جاتی ہے، اور بلکہ اگر کسی منصوبے سے متعلق ہمیں یہ خطرہ ہو کہ کہیں ہماری سستی کی وجہ سے وہ کوئی ضائع نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، تو اس کے لیے تو بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو رمضان سے بڑا تو کوئی ہمارے لیے ایونٹ نہیں ہو سکتا، اور رمضان سے بڑا جو ایک فائدے والا سلسلہ ہے، دنیا اور آخرت کا فائدہ، اس میں ہم اگر سستی کریں اور الگ سے کوئی اہتمام نہ کریں تو یہ پھر ہماری ایک غفلت و لاپرواہی ہوگی۔ ہم
اپنا عمل دیکھیں اور دور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہم دیکھیں کہ حضور کے تربیت یافتہ جو افراد ہیں، حضور باقاعدہ خود ان کی تربیت فرماتے ہیں. رمضان سے پہلے ان کی تربیت کی جاتی ہے، ذہنی فکری نشو و نما کی جاتی ہے، اعمال کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور اس مہینے سے متعلق انہیں آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ عام مہینہ نہیں ہے. 11 مہینے جیسے گزرے ہیں یہ ویسا مہینہ نہیں ہے، بلکہ عام مہینوں سے کئی گنا بڑھ کر اللہ رب العالمین کی نوازشیں ہیں، الطاف و عنایت کا سلسلہ ہے. تو اس لیے کوشش کی جائے کہ کسی بھی طور پر، یعنی حضور کا جو پہلا خطبہ استقبال رمضان کے حوالے سے ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سے بڑے عمل سے لے کر چھوٹے عمل تک حضور نے ہر ممکن تاکید فرمائی کہ تمہارا جو اسٹیٹس ہے، جو حیثیت ہے، مالی طور پر تم جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو. چاہے وہ ایک کھجور کا ٹکڑا، ایک کھجور ہے، ایک دودھ کا گھونٹ ہے، پانی کا گھونٹ ہے، یا بڑے سے بڑا تمہارا اگر کوئی مقام و مرتبہ ہے، مالی تمہاری حیثیت ہے، تم اس میں کوشش کرو. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کا تجسس بیدار کیا اور ان میں ایک شوق پیدا فرمانے کے لیے پہلے سوال فرمایا کہ پتہ ہے تم کس کا سامنا کر رہے ہو، کون تمہارے سامنے آنے والا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا کوئی غزوہ ہونے والا ہے، جہاد پہ جانے ہیں، اور یا پھر کوئی خاص وحی نازل ہونے والی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ معاملات تو پورا سال چلتے رہتے ہیں، وحی بھی نازل ہوتی ہے، جہاد کا بھی سلسلہ رہتا ہے، لیکن خاص طور پر ایک تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نوازشوں کا سلسلہ جاری ہونے والا ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک مہینہ تم پر ایسا سایہ فگن ہونے والا ہے کہ اس میں صرف ایک رات وہ 1000 مہینے سے افضل ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. اور اگر تم اس میں نفل عمل کرو گے اللہ رب العالمین فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے. فرض کرو گے اللہ رب العالمین 70 درجات بڑھ کر اجر عطا فرمائے. یعنی ہم اگر آج کے پروگرام کے مطابق اگر اس کو ہم دیکھیں تو اگر زکوٰۃ ہم پہ لازم ہو رہی ہے، وہ ہم اگر اس مہینے میں ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو عام مہینوں میں زکوٰۃ کا ثواب ہمیں ملنا تھا 70 درجات بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا. اور ضروری نہیں کہ صرف فرائض تک محدود رہیں، ہماری حیثیت اگر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، مال دیا ہے، کوئی بھی ہماری حیثیت ہے، تو ہم اس کے مطابق کوشش کریں. نفل کا عمل اللہ تعالیٰ فرض کے برابر عطا فرماتا ہے. یعنی اگر ہم کوئی نفل عبادت رمضان کے علاوہ کرتے تھے، مثال کے طور پر عشاء کے 2 رکعت نفل پڑھ لیا ہم نے تو نفل کا ثواب ہے. صحیح. اس مہینے میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب نہیں دے گا، بلکہ وہ جس طرح فجر کے فرض کا ثواب ہے اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرمائے گا. تو اسی لیے پھر فرمایا کہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے. خاص طور پہ فرمایا کہ غمخواری، ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور بھلائی کا مہینہ ہے، کہ اگر تم اس میں کسی کے ساتھ ہمدردی کرو گے، مواسات، غمخواری اور خیر خواہی کا معاملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو اس مہینے میں رزق بڑھا دیتا ہے، رزق میں برکتیں عطا فرمائی جاتی ہے. آج ہم دیکھیں نا کہ ہمارے گھروں میں دسترخوان کتنے عالیشان سجتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ تصور کریں کہ اگر ہمارے پڑوس میں ہم نے اتنا عالیشان اہتمام کیا ہے اور ہمارے پڑوس میں اگر کوئی ایسا گھرانہ ہے، بے شمار ایسے ہوتے ہیں. ہم تھوڑا کسی دکاندار کی دکان پہ چلے جائیں، وہاں جا کر ان کا جو مہینے کا کئی افراد کا ادھار کا جو ایک وہ کھاتا ہوتا ہے اس کو ہم چیک کر لیں کہ کئی مہینوں سے ان کا جو ایک قرض کی ادائیگی کا سلسلہ وہ پینڈنگ میں رہتا ہے. تو ظاہر ہے وہ کوئی اپنی مرضی سے تو نہیں کرتے، صحیح، یقیناً ان کی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا جو ایک قرض کے بوجھ تلے وہ دبے ہوئے ہیں اس سے اپنے آپ کو آزاد کرا سکے. تو ہم کوشش کریں کہ اپنے گھر کے دسترخوان کو بہت زیادہ وسیع کرنے کے بجائے کوئی ایک ڈش اس کا ہم اندازہ کر لیں کہ اگر کسی پڑوس میں اگر یہ چلی جائے تو اس کا کتنا خرچہ ہوگا، وہ ہم اس کو دے دیں یا کسی بھی طور پر اس کے لیے اہتمام کر لیں. اگر ایک کھجور کا اتنا ثواب ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی کو کھجور سے روزہ افطار کرایا تو اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے جو افطار کرنے والا ہے اس کے برابر اللہ رب العالمین افطار کرانے والے کو ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. یعنی ایک کھجور کا اگر ایک چھوٹے سے عمل سے، ایک چھوٹا عمل ہے کھجور، ہم ایک معمولی سی چیز ہے نا کہ بہت زیادہ قیمتی نہیں ہے. ہاں، 1 کلو میں پتہ نہیں کتنے دانے آ جاتے ہیں، جی. اور 1 کلو 300-400 روپے کا اچھی کھجور مل جاتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ ایک کھجور کا یہ ثواب ہے تو پھر کسی کے ہاں دسترخوان سجا دینا، کسی کے لیے مہینے کا راشن کا اہتمام کر لینا، اس مہینے میں اپنی جمع پونجی سے کوئی راشن بیگ بنا دینا یا دیگر کنواں اور دیگر جو منصوبہ جات ہیں، ہمارے سامنے جو بھی ضرورت کا کام ہے، اگر ہم اس میں اپنی کوشش کریں گے، مال خرچ کریں گے، کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا جائے گا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے کوشش کی جائے. اور ابھی کچھ ایام باقی ہیں، ابھی سے ہی اگر اپنے نفس کو اس کا عادی بنائیں گے، ہمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد عطا پورا کرنے والا رب تعالیٰ کی ذات ہے. علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، چونکہ جب بھی رمضان کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلا خیال جو ذہن میں آتا ہے وہ اس کی برکات اور اس کی
کہ آپ ذرا تفصیل سے آگاہ کریں اور اس میں نوجوانوں کے لیے بھی ایک رغبت ہو کہ رمضان کی کس طرح کی برکات ہیں، کس طرح ہمیں کیا بتلایا گیا ہے رمضان کے اعتبار سے کہ یہ مہینہ کیسا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کا کہ جن کے توسل سے آج مجھے بھی KGN ویلفیئر میں حصہ لینے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی اور راہ بنی۔ ماشاءاللہ آپ نے جس طرح سے ارشاد فرمایا نا کہ رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے اور اس آمد میں نوجوانوں کے لیے جو ایک ترغیب ہے جو ہونی چاہیے جی، اور بالخصوص جو دیگر معاملات جو عام زندگی میں عام مہینے کرتے ہیں وہ رمضان المبارک میں ہمارے معاملات بڑھ جاتے ہیں، چاہے وہ عبادت کے طور پر ہو، روزے کے طور پر ہو، صدقہ و خیرات کے طور پر ہو، تو بالخصوص ان جو ایام رمضان المبارک کے ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ نوجوان جو کوشش کرتا ہے اور کرنی چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنے ٹائم کو صرف کرے اور صدقہ و خیرات کو وہ عام کرے۔ جیسے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹی چیز بھی اگر عالمین کی بارگاہ میں صدقہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کے تحت میں عرض کرتا چلوں کہ السلام کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی روزہ دار کو ایک کھجور اس کو روزہ اس سے افطار کرواتا ہے، یہ ایک گھونٹ اس کا پانی پلا دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کل بروز قیامت اسے وہ اجر عطا فرمائے گا کہ جب محشر کا میدان ہوگا 50,000 سال کا دن ہوگا اور اس 50,000 سال کے دن میں کیا کیفیت ہوگی یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین روزہ افطار کروانے والے کو حوض کوثر سے ایسا مشروب پلائے گا، ایسا جام پلائے گا کہ جب وہ جام پیے گا تو اللہ رب العالمین اس 50,000 دن جتنی بھی اس کی ایک لیمٹس ہے اس میں پھر اس شخص کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، بلکہ اللہ رب العالمین اسے داخل جنت فرما دے گا۔ پھر اسی کے آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے اشخاص کہ جو ایک کھجور سے جو افطار کرواتے ہیں وہ تو ان کی ایک مثال بیان فرما دی، فرمایا کہ جو سیراب کرتے ہیں ان کی روزے میں جس طرح سے ہم دسترخوان میں طرح طرح کے اناج رکھتے ہیں، کھانے رکھتے ہیں، فرمایا کہ اگر کسی کو کر اس کو کھانا کھلا دیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اسی طرح سے نوجوان بالخصوص نوجوان اگر اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس میں حصہ لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اب نوجوان زیادہ تر رمضان المبارک میں اس طرف راغب ہو رہے ہیں، جذبہ ہوتا ہے نمازوں کے لیے، اس میں دیکھتے ہیں اس طرح گلیوں میں دیکھتے ہیں تو وہ افطاریاں کروا رہی ہوتی ہیں، پانی پلایا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ پانی پلانا، روزہ افطار کروانا، کھانا کھلانا، پھر چیز کو ہم خالی یہاں پر نہ دیکھیں بلکہ آج کے اس پلیٹ فارم کے توسط کو اس چیز سے بھی آگاہ کریں کہ رمضان المبارک میں جہاں ہم کراؤڈ کو اپنے رشتہ داروں کو ہم سحر و افطار کرتے ہیں، وہیں پر حضور علیہ السلام کے وہ امتی کہ جو ان تمام تر چیزوں کی سکت نہیں رکھتے، جو افطار میں وہ چیز کھا سکتے جو ہم کھاتے ہیں، اس طرح کے مشروبات نہیں پی سکتے، پانی ان کو پانی میسر نہیں ہے، تو ایسے اشخاص ایسے جوان بڑھ چڑھ کر اس میں بھی حصہ لیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں جہاں پر فرمایا گیا کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو چاہے وہ چھوٹا سا صدقہ ہی کیوں نہ کرے، بالکل معمولی سے صدقہ، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس صدقے کو پالتا ہے اور اس صدقے کو تب تک پالتا ہے، فرمایا کہ کل بروز قیامت وہ صدقے کا عالم یہ اللہ تعالیٰ احد پہاڑ جتنا اس صدقے کو بنا دے گا۔ جیسے ہم ایک جانور پالتے ہیں، فار ایگزامپل ہم نے ایک بکری کا بچہ لیا، معصوم بچہ لیا، اب ہم نے اسے پالا، جب ہم اسے فروا کرتے ہیں، پالتے ہیں تو یقیناً وہ ایک تگڑا جانور بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی مثال ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح صدقہ پالتا ہے اور اس صدقے کو ایک مثال کے طور پر ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ جتنا، یعنی احد پہاڑ کتنا ہے، بعض مختلف اس کا اگر ناپا جائے تو 15 کلومیٹر سے زائد اس کی چوڑائی بنتی ہے، اور اسی طرح اس کی اونچائی دیکھا جائے، پھر اس کا وزن دیکھا جائے تو کل بروز قیامت تو ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ تو جو ایک چھوٹا سا صدقہ کرتا ہے جب اس کے لیے اتنا اجر ہے، تو جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطاری کرواتا ہے
تو اللہ رب العالمین اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا. یقیناً. تو اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم روزہ افطار خود کر رہے ہیں وہاں اپنے پریشان حال لوگوں کو اپنے پریشان حال لوگوں کو بھی اس میں شامل کریں. بہت خوبصورت علامہ صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ایکسپلین کیا. ناظرین، پروگرام کے حصے میں ہم چاہیں گے کہ ایک نعت رسول مقبول کے سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ، پھر اس کے بعد اس کے پیغمبر کا تذکرہ. تو اسی کے مصداق آپ نے حمد سے آغاز کیا ہے، تو ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی. جو کی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھے نا، جو کی ہوئی یہ جبی حضور دیکھنا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھنا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھنا. کسی کا کوئی تو ہوتا ہے، اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا. دل حزین کا فقط آپ کی نظر کے سوا، دل حزین کا فقط آپ کی نظر کے سوا کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھنا، کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھنا، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا. ہاں کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ. ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا، ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھے نا، حضور دیکھے نا. علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. رمضان المبارک میں 3 سے 4 دن رہ گئے. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہماری نیتوں کے مطابق، نیتوں کے اخلاص کے مطابق عطا کرتا ہے. رمضان المبارک میں 3 سے 4 دن رہ گئے. رمضان میں کی گئی نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ہم یہ بات مانتے ہیں.
اور اگر ہم یہ سوچ کر اس بات کا انتظار کریں کہ چونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ہے تو ہم رمضان میں ہی خیرات کریں گے، صدقات دیں گے، فطرانہ یا جو کچھ بھی معاملات ہیں وہ رمضان میں ہی کریں گے، اور ابھی کے 3-4 دن ہم ہاتھ روک کر بیٹھ جائیں، تو مجھے ذاتی طور پر تو لگتا ہے کہ یہ عمل کوئی مناسب نہیں ہے۔ ہاں، ہم آج جو خرچ کریں گے یقینی طور پہ ہم جو آج دیں گے وہ خرچ رمضان میں کیا جائے گا، اگر ہم KGN کے حوالے سے پرٹیکولرلی بات کر رہے ہیں، اور اللہ تو ہمیں ہماری نیتوں کے مطابق دیتا ہے نا، ہم تو دے ہی رہے ہیں اس نیت سے کہ رمضان میں ہمارے پریشان حال جو مسلمان بھائی بہن ہیں ان کا کچھ فائدہ ہو جائے، تو کیا اگر ہم ابھی بھی دیں گے تو ہم گمان رکھیں کہ ہمیں اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے گا؟ عمران بھائی، قرآن کریم میں جہاں بھی ثواب کی مقدار کو بیان فرمایا نا صدقات کی، تو تمام مفسرین کو اٹھا لیں، تمام مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو اعداد و شمار بیان کیے جاتے ہیں نا، اتنا دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا، یہ چونکہ انسان اعمال پر اور پروفٹ میں نا ایک لالچ انسان کی طبیعت میں، تو اس لیے ہماری عقلوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا کہ تم یہ اتنا دو گے تو اتنا دیا جائے گا، اتنا خرچ کرو گے تو اتنا ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو جب عطا فرماتا ہے تو وہ گن گن کے اور حساب کتاب سے نہیں عطا فرماتا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ تو اگر صدقات سے متعلق قرآن کریم میں ہم دیکھیں نا تو ایک گندم کے دانے کی مثال بیان فرمائی گئی، مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ایک گندم کے دانے کی مثال ہے۔ انبتت سبع سنابل، کہ وہ جب اس کو بویا جاتا ہے زمین میں، اس کو کاشت کیا جاتا ہے، تو وہ جب زمین کا سینہ چیر کے وہ باہر نکلتا ہے تو وہ 7 بالیاں لے کر اگتا ہے، ایک دانہ ایسا ہی ہے، 7 بالیاں ہوں گی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانے۔ یعنی یہ رمضان کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اگر ایک بیج بویا 7 بالیاں ہوں گی، ہر بالی میں 100 دانے، 1 روپے یا 1 درہم یا 1 دینار کی مثال بیان فرمائی کہ عام دنوں میں بھی اگر خرچ کریں گے اور اخلاص کے ساتھ خرچ کریں گے، رب کی رضا چاہتے ہوئے خرچ کریں گے، اس کی مخلوق کا بھلا چاہتے ہوئے خرچ کریں گے، اور ضرورت دیکھتے ہوئے خرچ کریں گے کہ آج ضرورت ہے، رمضان کا انتظار نہیں کرنا۔ آج اللہ کی مخلوق، اللہ کا کنبہ، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یعنی ہم اگر اس مخلوق سے متعلق حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں نا تو حضور نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، کہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، بہت اچھی تو ہم اللہ کے کنبے سے اگر اس کی حاجت اور ضرورت کے وقت اس کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ 700 بھی نہیں، یہ تو 700 فرمایا نا، آگے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے کئی گنا اس سے بڑھا دے۔ تو ہم اندازہ کریں کہ 1 روپیہ دے کر ہم 1400، 2100، 2800 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا اور جتنا ہمارا خلوص ہوگا ہم اس کا فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان کا انتظار نہ کیا جائے، ہم ایک اعمال کی ترغیب ہوتی ہے اور شوق ذوق ہوتا ہے کہ رمضان میں کریں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل دیکھیں تو رمضان سے پہلے حضور ان معاملات کو کر دیتے تھے، تاکہ رمضان میں یعنی عبادات کے جو لمحات ہیں اس میں غرباء کو ڈھونڈنا یا کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا یا دیگر اس طرح کے معاملات مستحق تک پہنچانا، یہ ساری جھنجھٹیں پہلے کر لی جائیں، یہ سارے پروسیس پہلے کر لیا جائے، تاکہ جب ہم رمضان میں روزہ کھولیں تو اب وہ غریب وہاں انتظار نہ کر رہا ہو کہ میرے لیے بھی کوئی رمضان آ گیا تو میرے لیے بھیجے، بلکہ رمضان سے پہلے اس کے گھر کی دہلیز پر وہ اس کا جو حق ہے، یہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، اس کا ہم پر حق ہے کہ ہم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ ہم صرف اپنی 4 دیواری تک محدود نہ رہیں اور اپنی جو زندگی کی آسائشیں ہیں اس میں ہم مگن نہیں رہے، بلکہ اگر ان مقدس مہینوں میں بھی اگر ان کو شامل نہیں کریں گے تو یقیناً پھر عبادتیں وہ روکھی روکھی رہیں گی۔ اس لیے جب عبادت کا ہماری پہلی سحری ہو تو ہمارے پڑوس میں بھی ہماری وجہ سے، ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے ہم وطن، ہم مذہب افراد کو ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی اہتمام ضرور جانا چاہیے، تاکہ جب پہلی سحری ہو اللہ کی بارگاہ میں ہم ہاتھ کھڑے کریں تو ہمارے لیے کوئی اور بھی ہاتھ اٹھانے والا، اور اس کی زبان پر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا ہونی چاہیے تاکہ اس کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوں۔ مفتی صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ بے لوث عبادت کرنی ہے، بندے ہیں ہم، مزدور نہیں، تو اللہ کی جو عبادت کرنی ہے وہ اس لیے کرنی ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ ہمیں پال رہا ہے، ہم تو اس کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں نا۔ تو اگر ہم آج اور دیکھیں نا اس میں تو پھر ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے، احادیث کی میرے خیال سے کافی ساری ایسی کتابیں ہیں جن کی پہلی حدیث ہی نیت کے بارے میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اگر ہم نیتیں اچھی اچھی شامل کر لیں نا کہ دیکھیں ہم خیر کا کام کر رہے ہیں فلاں، ہم دیکھیں کہ اس میں ایثار بھی ہے،
اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے. اس میں اخوت بھی ہے جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ مسلمان کو جسم واحدہ قرار دیا گیا ہے. اس میں بھائی چارہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کا بھی خیال کر رہے ہیں. تو ہم رمضان سے پہلے دے رہے ہیں اور ان میں اچھی نیتوں کو شامل کر لیں تو ہمیں تو اسی کے مطابق, اور دیکھیں اللہ ہمیں ہمارے کیے کے مطابق دے گا, یہ سوال ہے مفتی صاحب, یا اپنے فضل کے مطابق دے گا. ہاں یہ ایک تو اللہ کی بارگاہ میں نا وہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے, کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی. تو جتنا بھی خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ وہ اچھا. اب ہماری نیت خالص ہے, ہم اپنی طرف سے جو چیزیں ہم پر لازم فرمائی گئی نا کہ اس میں عبادت میں یا کوئی بھی نیکی ہے اس میں ریاکاری نہ ہو, تسنع, دکھلاوا, بناوٹ ورا نہ ہو, احسان جتانے کے لیے نہ ہو, یہ ساری چیزیں نہ ہو جس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ فرمایا گیا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, کہ جو خرچ کرنے کے بعد احسان اور اذیت نہیں دیتے, باتوں سے تانا نہیں دیتے اور اذیت نہیں پہنچاتے اور احسان نہیں جتلاتے نہیں ہیں. تو فرمایا کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. یعنی کتنا ہے وہ نہیں بیان فرمایا گیا کہ اجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. تو ہم جو صدقے سے متعلق جو لوازمات ہیں ہم اس کو ادا کریں, ہم خلوص نیت کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے. اور جس طرح نیتیں ہیں نا, تو آپ نے فرمایا اس میں کئی نیتیں شامل ہو سکتی ہیں. ایک نیت یہ کر لیں کہ اس سے میں خرچ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے اس سے کوئی روزہ کھولے, روزہ افطار کرے, اور کسی کے گھر کے دسترخوان پہ جہاں ہمارے ہاں اتنی نعمتیں سج رہی ہیں تو کسی کے ہاں بھی اہتمام کیا جائے. تو بے شمار اس میں اللہ تعالیٰ, اور جتنی نیت کریں گے ہر نیت کا اللہ تعالیٰ الگ الگ اجر عطا فرمائے گا. انما الاعمال بالنیات, میں کمی تو نہیں ہے. اور پھر جس طرح پہلے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ پھر دینے پہ آتا ہے, تو پھر وہ جتنا خلوص ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی نوازش عطا فرمائے گا. رب بڑا غیرت مند ہے مفتی صاحب. بے شک وہ تو اللہ کی رحمت تو ہمیں نوازنے کے لیے وہ ایک بہانہ ڈھونڈتی ہے, موقع ڈھونڈ رہی ہے. تو وہ موقع آ چکے ہیں. رمضان کا آغاز, اس سے بڑا موقع کیا ہوگا, اس سے بڑا موقع کیا ہوگا کہ یہ ماہ مبارک آ چکا ہے, ہماری دہلیز پر ہے اور یہ ہمارے لیے چل کر ہمارے پاس آیا ہے. اب یہ ہماری بدقسمتی ہی ہوگی کہ اگر ہم اس ماہ مبارک سے استفادہ حاصل نہ کر پائے. ناظرین, ہمارا ہے کچھ نہیں, یہ میں بتا رہا ہوں, ہمارا ہے کچھ نہیں, ہمیں تو دیا گیا ہے. بس یہ گمان رکھیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو دے کر آزمائے جا رہے ہیں. یہ آزمائش بھی بڑی سخت ہے, ورنہ ہم بھی ان لوگوں میں ہو سکتے تھے, لکھوا کر تو نہیں لائے نا. ہم بھی ان لوگوں میں ہو سکتے تھے کہ ہمارے پاس بھی مال و اسباب نہیں ہوتا, ہمارے بچے بھی بھوک سے بلکتے, ہماری ماں بھی بیمار ہوتی ہے, ہسپتال میں علاج کروانے کے لیے وسائل دستیاب نہیں ہوتے, سیٹھوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے, کسی صاحب ثروت شخص کے پاس جاتے, کسی ادارے کے پاس جاتے. ہمارے بچے کی فیس بھی رک سکتی تھی, ہمارا بچہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش دل میں لیے فیکٹری میں جاب کر رہا ہوتا. یہ ہو سکتا تھا ہمارے ساتھ, ہم لکھوا کر نہیں لائے تھے. یہ اللہ کی تقسیم ہے, اس پر راضی ہوں, اور ہم کیوں نہ راضی ہوں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو دے کر آزمائے جا رہے ہیں اور پھر خدا کا شکر بجا لائیں. سب سے بہتر کام یہی ہے. قرآن کی آیت ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا, بڑھا دوں گا. شکر ادا کرنے کا, مال کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. مفتی صاحب آپ کی جانب ٹھیک بات کی, کچھ جسارت کی میں نے کہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے خوبصورت ذریعہ تو یہ ہے نا, اور یہ تو دینی اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں کہ ہمارا دل بھی تو گوارا نہیں کر سکتا نا کہ ایک جانب ہمارا لائف اسٹائل اتنا لیوش ہو جائے اور ایک جانب اسی ملک میں لوگ جو ہے وہ روٹی کو ترستے رہیں کہ کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہو. کیا ہمارا دل گوارا کرتا ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات اپنے معاشرے میں دیکھیں اور معاشرے میں اس طرح کی غربت موجود ہو اور ہم ایک جانب اور معاشرے میں اتنی زیادہ ڈفرینسیشن جو ہے وہ آ جائے؟ کیا اس پہ آپ کہنا چاہیں گے؟ عمران بھائی, اللہ رب العالمین نے جن کو مال دیا ہے وہ سب سے بڑی آزمائش میں ہے. ہاں, جو غریب ہے وہ اتنا ہی اس کے پاس ہے جتنا وہ وقت کے لحاظ سے وہ کھاتا ہے اور وہ سروائیو کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے, اسے عنایت کیا ہے, یقیناً اس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اور ہم اگر دیکھیں کہ دور حاضر میں جو اس ٹائم جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے جا چکے ہیں لوگ, اگر ہم انہیں اپنے خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے تو کل باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہوگا. کل اللہ رب العالمین, حضور نے فرمایا نا کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو عرض کی جائے گی کہ باری تعالیٰ تجھے تو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے. تو اللہ فرمائے گا کہ فلاں بندہ بھوکا تھا, تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا کیونکہ وہ میرا کنبہ تھا, وہ میں تھا. اگر تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تو تو نے مجھے نہیں کھلایا, تو نے اس کی مدد نہیں کی, تو نے میری مدد نہیں کی. اللہ اکبر. پھر ہم اس کو دیکھیں کہ اب ہمارے ہاں ریاکاری, اگر کوئی دیتا بھی ہے, پہلے تو
نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اس مال کو کس طرح سے خرچ کریں. لیکن اگر خرچ کیا بھی جاتا ہے تو پھر اس میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے, اس میں دکھلاوا شامل ہو جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بھی ترغیب ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا کہ ایک اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب میں نے زمین کو پیدا فرمایا اور اس زمین کو جب پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی, تو میں نے اس میں پہاڑوں کو نصب کر دیا بیلنس کرنے کے لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتوں نے عرض کی یا باری تعالیٰ یہ اتنے پہاڑ جو وزنی ہیں طاقتور ہیں, اس سے بھی کوئی طاقتور کوئی چیز ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس سے طاقتور چیز لوہے کو میں نے پیدا کیا ہے. پھر عرض کی یا باری تعالیٰ کہ لوہے سے بھی طاقتور کوئی چیز ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آگ اس سے زیادہ طاقتور ہے. پھر اس طرح مختلف اقسام کو گنوایا گیا. پھر آخر میں جو تمام تر چیزوں پر جس کو ایک تقویت ملی, ایک وزن جس کو رکھا گیا, فوقیت ملی, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان تمام تر چیزوں میں جو سب سے وزنی اور سب سے تقویت والی چیز یہ ہے کہ بندہ مومن سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے اور الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. تو اس میں ریاکاری, اب دیکھیں نا جس پلیٹ فارم میں آج ہم بیٹھے ہیں, ان لوگوں کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں, یقیناً اس میں ریاکاری نہیں ہے. دینے کون دے رہا ہے اس کا دوسرے بندوں کو علم نہیں ہوتا, کس طرح سے دیا جا رہا ہے یہ علم نہیں ہوتا. اور یہی صدقہ سب سے زیادہ مقبول ترین صدقہ ہے جو اس ٹائم جس کے لیے میں اور آپ کوششیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں مزید بڑھ چڑھ کر حصہ ملانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. یہی دعا ہے اور اسی کے لیے ہم بیٹھے. دیکھیں یہ جو بزم آج کی ہے نا, یہ جو نشریات ہیں, اس کا مقصد محض یہ ہے کہ ہم ایک پل کا کردار ادا کریں. اور ہمارے بہت سے بھائی بہن ہمیں پاکستان سے بھی دیکھتے ہیں, پاکستان سے باہر بھی, مڈل ایسٹ سے بھی, یورپ سے, لاطینی امریکہ سے, یہ مشرق بعید, جاپان, انڈونیشیا وغیرہ میں الحمدللہ ہماری نشریات دیکھی جاتی ہیں. تو نیکی کے حوالے سے یہ ایک عمومی تاثر ہوتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں اور ہمارے 2-4 مسلمان بھائی بیٹھے ہوں, ہم نے ان سے کہہ دیا کہ یار میں بھی نماز کے لیے جا رہا ہوں, دل کرے تو جوائن کرو, آؤ میرے ساتھ چلو. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ ساتھ ہو لیتے ہیں, اور ویسے شاید وہ بیٹھے رہ جاتے ہیں. اچھا شیطان نا سٹیپس میں بہکاتا ہے, ذہن میں یہ خیال نہیں ڈالے گا کہ آج نماز چھوڑ دو. کسی سے پوچھ لیں وہ کہے گا کہ آج سے میں نے نماز چھوڑ دی, باللہ معاذ اللہ. کبھی کسی کے دل میں ایسا خیال نہیں آتا, وہ سٹیپس میں بہکاتا ہے. اچھا ابھی تو وقت ہوا ہے, اچھا ابھی تو اذان ہوئی ہے, تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھ لینا. اچھا ٹھیک ہے نماز کا وقت ہوا ہے, تم گھر جا کر پڑھ لینا, آرام سے گھر میں بھی نماز پڑھو تاکہ بچے بھی دیکھیں, اور یہ سارا معاملہ. اور اس طرح سے کرتے کرتے وہ نماز قضا. تو اگر کسی دوسرے مسلمان کی جانب سے تحریک ہو, ترغیب ہو, تو وہ بھی نماز کے لیے آ جاتا ہے. تو بالکل یہ معاملہ اس چیریٹیبل کام میں بھی ہے کہ اگر ہم کر رہے ہیں اور اس طرح کے ہمارے دوستوں نے بتائیں کہ یار میں نے چینل پر یہ پیسے دیے, اس کے بعد اس کی ایک کلپ جو ہے میں نے کراپ کی اور اپنے فیملی گروپ میں بھیج دیا, اور باخدا میری یہ نیت تھی کہ میں اپنی فیملی کو بتا سکوں کہ یہ ایک اچھا ادارہ ہے, اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں, علماء کرام کی زیر نگرانی, زیر سرپرستی یہ ادارہ چلتا ہے, اس میں اگر چاہو تو ڈونیٹ کر دو, اور انشاءاللہ تمہارے دیے ہوئے میں سے بہت جو تم دو گے اسے بہت اچھے انداز میں استعمال کیا جائے گا. تو کانسیپٹ یہ بھی ایک پریویل ہے معاشرے کے اندر, یہ بھی ایک چیز معاشرے میں صلاحیت کرتی جا رہی ہے کہ ہاں اس طرح سے اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے. تو یقینی طور پہ ہم ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جو لوگ ہمیں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں وہ اگر ہمارے کہنے سے تحریک پاتے ہیں, ترغیب پاتے ہیں, ان کی جانب سے رقم ہم تک موصول ہوتی ہیں. ہمارے نمائندے الحمدللہ گراؤنڈس میں موجود ہیں, ایگزیکٹو باڈی ہے, وہ وہی معلومات بھی اکٹھی کرتی ہے, وہی یہ کام بھی کرتی ہے, اور الحمدللہ یہ خیر کا کام, فلاح کا کام, اس کا کینوس دن بدن وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے. ناظرین ہماری یہ نشریات جاری ہیں, یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.